کہتے ہیں پریوں کی دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے، جہاں نہ دکھ ہوتا ہے، نہ غم اور نہ موت۔ لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس خوبصورتی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو غلطی سے پریوں کی دنیا میں داخل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو وہ پہلے جیسا انسان نہیں رہا، کیونکہ پریوں کی دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خوفناک بھی۔ یہ واقعہ ایک عام سے گاؤں کے قریب پیش آیا، جہاں ایک گھنا جنگل تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے۔ دن میں وہ جگہ عام درختوں اور پتھروں جیسی لگتی ہے، خاص طور پر جب چاند پورا ہوتا وہاں روشنی سی پھیل جاتی ہے۔ ایک رات ایک نوجوان جس کا نام علی ہے راستہ بھٹک گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ ایک وادی ہے جہاں ہر چیز چمک رہی تھی، درختوں پر روشنی پھول تھے، پانی شفاف آئینے کی طرح بہہ رہا تھا، اور ہوا میں ایسی خوشبو تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ علی کو لگا جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، جنگل پیچھے رہ گیا اور وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ پریوں کی دنیا۔ پریوں کی دنیا واقعی جنت جیسی تھی۔ آسمان سنہری رنگ کا، زمین نرم اور فضا میں سکون۔ وہاں موجود مخلوق نہ مکمل انسان تھی نہ مکمل پری۔ ان کے چہرے حسین تھے، آنکھیں روشن تھی اور آوازیں دل کو چھو لینے والی۔ ایک پری نے علی سے کہا، یہاں وقت نہیں گزرتا، یہاں صرف لمحے ہوتے ہیں۔ علی کو وہاں بھوک محسوس نہیں ہوئی، نیند کی ضرورت نہیں پڑی، اور دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ہر خواہش پوری ہو رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی، وہاں کوئی بوڑھا نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، اور کوئی واپس جانے کی بات نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے پوچھا جو یہاں آتا ہے وہ واپس کیسے جاتا ہے، تو فضا اچانک خاموش ہو گئی۔ اسی رات علی نے ایسی جگہ دیکھی جہاں جانے سے سب کو منع کرتے تھے، ایک جھیل جس پہ اس نے عکس دیکھا، اپنا ہی عکس، مگر بوڑھا، تھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا۔ تب ایک بوڑھی پری نے اسے بتایا، یہ دنیا خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ یہاں آنے والے انسان اپنا وقت، اپنی یادیں اور اپنی زندگی چھوڑ جاتے ہیں۔ علی کو حقیقت سمجھ آ گئی، یہ دنیا خوشی نہیں دیتی، یہ دنیا خوشی چرا لیتی ہے۔ وہاں رہنے والے زیادہ تر انسان تھے جو کبھی واپس نہ جا سکے۔ عارف نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستے بدل رہے تھے، درخت ہنس رہے تھے اور زمین اسے روک رہی تھی۔ کئی کوششوں کے بعد ایک بوڑھی پری نے اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا، مگر شرط رکھی، تم واپس جا سکتے ہو مگر تم اپنی زندگی کا ایک حصہ یہیں چھوڑ جاؤ گے۔ علی نے ہاں کر دی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے علی کو جنگل کے کنارے پایا۔ وہ زندہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ وہ کبھی ہنستا نہیں، کبھی زیادہ بات نہیں کرتا، اور ہر پورے چاند کی رات خاموشی سے جنگل کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ بس اتنا کہتا ہے، پریوں کی دنیا خوبصورت ہے، مگر وہاں رک جانا سب سے خوفناک فیصلہ ہے۔ یاد رکھو، ہر خوبصورت چیز محفوظ نہیں ہوتی، اور ہر جادو رحمت